أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، یہ سورت یونس کی 4 آیات مبارکہ ہیں۔ گزشتہ خطبے میں بھی انہی آیات کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دوستوں کو بشارت دی ہے جنت کی اور بے خوف رہنے کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں، جنہیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے ساتھی، اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ قرار دیا ہے۔ اور ان کی پہلی شرط یہ بیان فرمائی کہ الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ پہلی یہ کہ وہ ایمان لائے اور پرہیزگار بنے، پرہیزگار، فرمانبرداری کا پورا تقاضا انہوں نے پورا کیا۔ جو اوامر تھے ان کی بھی پابندی کی، اور جو نواہی تھے ان سے بھی انہوں نے اجتناب کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تعبیر کی ہے وہ گزشتہ خطبے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جائے۔ بدقسمتی ہے ہماری اس امت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت میں امت کو گمراہیوں سے بچانے کے لیے فرقہ بندی سے، حزبیت سے، تشدد اور تفرق سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے بھی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مختلف ہدایات اس امت کو دی تاکہ یہ امت ایک امت رہے، ان میں تفریق نہ ہو، پہلی امتوں کی طرح۔ مگر امت کے بڑے ذہین لوگوں نے اور ہر دور میں ذہین لوگوں نے ہی فتنہ پردازی کی، الا ماشاء اللہ۔
انہوں نے اپنے عقل کو مقدم جانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے جو تعریف کی ایمان کی، ان میں ایک گروہ وہ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے کامل ایمان حاصل ہو سکتا ہے۔ محمد بن کرام کرامیہ فرقہ کا بانی تھا، وہ اس بات کا داعی اور اس بات کا قائل تھا۔ اب اس کے معنی تو یہ ہیں کہ جو منافق تھے وہ بھی پکے مومن تھے۔ بات سمجھ گیا نا؟ اس کا معنی تو یہ ہوا کیونکہ ایک منافق نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے قرآن کی شہادت ہے کہ وہ کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ کی گواہی یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے، منافق جھوٹے، زبان سے محض اقرار کر بھی لیتے ہیں لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں۔ مرجیہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، ایک تصدیق بالقلب کا، دل سے اقرار کیا جائے، اور دوسرا اقرار باللسان۔ ہماری جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ان میں بھی ایمان کی یہی تفصیل لکھی ہوئی، تعریف لکھی ہوئی کہ زبان سے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار۔ مرجیہ کا یہ موقف تھا، لیکن یہ موقف بھی درست نہیں، یہ موقف بھی درست نہیں۔ صحیح موقف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اور سلف کا وہ یہ ہے کہ تصدیق بالقلب، ایمان، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح، عمل کرنا۔ صرف اقرار اور تصدیق کا نام ایمان نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم فرمایا، 16-17 ماہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور بعد میں اللہ نے حکم فرمایا کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ منافقین نے بھی شور مچایا اور یہودیوں نے بھی کہ ان کا قبلہ ہی درست نہیں ہوتا، تو بیت المقدس کی طرف پہلے پڑھی ہوئی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یضیع ایمانکم، یہاں نماز مراد ہے ایمان سے بالاتفاق تمام صحابہ اور تمام مفسرین کے نزدیک۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ یہاں نمازیں ہیں۔ سوال نماز کے بارے میں تھا کہ ان نمازوں کا کیا بنے گا پھر جو پہلے 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے نمازوں کو اللہ ضائع نہیں کرے، ان اللہ لا یضیع ایمان۔ اور اسی طرح سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے بارے میں یہ بات فرمائی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اسی کو علماء اصطلاح میں ایمان واجب کہتے ہیں۔ میں نے گزشتہ خطبے میں عرض کیا، اسی کو ایمان واجب کہتے ہیں۔ ایمان واجب کیا ہے؟ زبان سے تصدیق، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، نماز کا پڑھنا اور زکوٰۃ کا دینا۔ یہ گویا سب سے پہلے دو حکم ہیں نماز اقرار کے بعد۔ حدیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے
کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، فقد عصم منی دماءہم واموالہم وحسابہم علی اللہ، ان کا مال محفوظ، ان کی جانیں محفوظ، ان پر کوئی بھی ہاتھ نہ اٹھائے، ان کا مال بھی حرام ہے کسی دوسرے مسلمان پر اور ان کی جان بھی حرام ہے۔ کیوں؟ یہ مسلمان ہیں، تمہارے بھائی ہیں، مسلمان پر مسلمان کا خون حرام ہے، مسلمان پر مسلمان کا مال حرام ہے۔ یہ تو آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی فرمایا تھا، الا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ یہ مسلمانوں کو مخاطب ہو کے فرمایا، خبردار، تمہارے خون، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرام ہے جس طرح آج بلد حرام میں، حرمت والے شہر میں، حرمت والے دن میں یہ تم حرام سمجھتے ہو۔ یہ صرف حرمت والے مہینے میں نہیں، ہمیشہ کے لیے یہ محترم ہے۔ تو اسی کو علماء ایمان واجب کہتے ہیں۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں تب بھی ہمارا ایمان مکمل ہے، زکوٰۃ نہ دیں ہمارا ایمان پھر بھی مکمل ہے۔ حالانکہ یہ تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قتال کیا تھا، جہاد کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بالکل اسی طرح جس طرح کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف قتال کیا تھا۔ اس کی تفصیل مقصود نہیں ہے، مقصود یہی ہے کہ ایمان صرف تصدیق اور اقرار کا نام نہیں۔ اب جو تصدیق اور اقرار کا نام لیتے ہیں وہ اس سے آگے بات بہت آگے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایمانی کا ایمان جبرائیل، ایمانی کا ایمان الانبیاء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میرا ایمان اسی طرح ہے جس طرح کہ جبرائیل کا ایمان ہے، میرا ایمان اسی طرح ہے جس طرح انبیاء کا ایمان ہے۔ حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ ایمان میں بھی کمی زیادہ پیشی ہوتی ہے، ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا زادتہم اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ ایمان والوں پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث شفاعت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخر وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حکم فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لاؤ۔ اب ایمان میں کمی بیشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تصدیق میں کمی بیشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ رائی کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے ان کو بھی جہنم سے نکال۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کو نکال لاؤں اور جنت میں چلے جائیں گے وہ بلاخر۔ یعنی اسی ایمان کی برکت سے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایمان نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ انسان کا کوئی عمل ہی اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں۔ تو سب سے پہلی قدر جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کو سمجھنا چاہیے جس طرح ایمان کے اظہار کے لیے ہم اقرار باللسان کہتے ہیں، اسی طرح ایمان کے اظہار کے لیے نماز ہے اور ساتھ زکوٰۃ ہے۔ باقی فرائض علیحدہ ہیں، ان کی وہ حیثیت نہیں ہے، وہ بھی فرض۔ جس طرح نمازیں ہیں، نمازوں میں بھی عشاء اور صبح کی نماز کی اور عصر کی نماز کی جو حیثیت ہے وہ مغرب کی اور ظہر کی نماز کی حیثیت نہیں، نمازوں کی بھی حیثیت، ان کے بھی مراتب ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان سے باراور ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ تقوی کی زندگی اختیار کرے، پرہیزگاری کی، اطاعت اور فرما برداری کی، نافرمانی کی نہیں۔ جو نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ اللہ کا دوست نہیں ہے، شیطان کا دوست، وہ شیطان کا دوست۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ سورۃ ممتحنہ میں انہی اولیاء کو حزب اللہ بھی کہا ہے کہ یہ میری جماعت ہے، میرے فوجی ہیں، میرے سپاہی ہیں۔ اب ذرا وہ آیت بھی دیکھیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو اللہ کو مانتے ہیں اور قیامت کو مانتے ہیں تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو، یعدون من حاد اللہ ورسولہ، وہ ان سے انہیں دوست رکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جن کی دشمنی ہے ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ وَعَشِيرَتُهُمْ، اگرچہ ان کے بیٹے کیوں نہیں، ان کے والدین ہی کیوں نہیں، اور ان کا خیش قبیلہ ہی کیوں نہیں لگتا ہمارا کچھ بھی، جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے نہیں ہو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی ناتا نہیں۔ یعنی ان کی قدریں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، خاندانی تعلق اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے اگر تم دشمن ہو تو تم ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے، جن کے دلوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایمان کو منقش کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ جس طرح پتھر پر آپ کلندہ کر دیتے ہیں کوئی عبارت، تو صدیوں کے بعد بھی وہ پتھر مل جائے تو عبارت آپ کو مل جائے گی۔ آج اس دور میں یہ پرانی تاریخ کو جو مرتب کیا جا رہا ہے وہ پرانے پتھروں پر لکھے ہوئے الفاظ کو پڑھ کر مرتب کیا جا رہا ہے، پہلی اقوام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلی اقوام۔ لیکن یہاں یہ تو انسان کے لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اللہ فرماتے ہیں میں نے ایمان لکھ دیا، اور ساتھ کیا ایدہم بروح منہ، اور اللہ ذوالجلال نے اپنی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ ہے اللہ کا گروہ، یہ ہے اللہ کی جماعت، یہ ہے اللہ کے اولیاء۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار سن لو یہ اللہ کے سپاہی کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں نے گزشتہ خطبے میں عرض کیا تھا کہ یہ اولیاء ہوں یا حزب اللہ ہوں یا اہل ایمان کی اصطلاحات جو قرآن میں آئی ہیں، اس میں سب سے اول والا میں مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب سے پہلے وہ ایمان لائے، وہ ایمان مخاطب ہے، اور وہ اللہ کا لشکر تھا جو ہر میدان میں کامیاب ہوا۔ جو اللہ کی تلوار او سیف اللہ وہ نہیں ٹوٹتی تو حزب اللہ کس طرح شکست کھا جائے؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ چارپائی پہ فوت ہوئے، اور فوت ہوتے ہوئے کیا فرماتے تھے؟ بزدلوں کی ماں مر جائے، بزدلوں کی ماں مر جائے، جو کہتے ہیں جہاد میں جانے سے انسان مر جاتا ہے۔ میں اکیلا ہزاروں کے مجمع میں جاتا تھا اور اسی غرض سے جاتا تھا کہ کافروں کو تحقیق کروں اور ان کے ہاتھوں یا شہید ہو جاؤں، لیکن شہادت میری قسمت میں کہاں، میں تو آج چارپائی پہ فوت ہو رہا ہوں۔ علماء نے کہا خالد کیسے شہید ہوتے؟ خالد کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ اگر اللہ کی تلوار ہی ٹوٹ جائے تو پھر باقی کیا رہے؟ اسی طرح اگر حزب اللہ
اللہ کا لشکر وہی شکست کھا جائے، فتح یاب کون ہو؟ یہ حزب اللہ ہی تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ پہلے پورے حجاز میں غالب آئے، پورے حجاز میں غالب آئے۔ یہ حزب اللہ ہی تھے جو ایران پہ بھی غالب آئے اور روم پر بھی غالب آئے۔ وہ جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ اللہ اذا ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کہ جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا پھر کسریٰ ختم، جب قیصر ہلاک ہو جائے گا قیصریت ختم۔ یہ کس کے ہاتھوں قیصر اور کسریٰ تہتیغ ہوئے، فنا ہوئے، حکومتیں ختم ہو گئی، مسلمانوں کا وہاں غلبہ ہوا؟ یہ کن کے ہاتھوں ہوا؟ کس دور میں ہوا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور۔ یہ حزب اللہ اللہ کی جماعت تھی، یہ آگے بڑھنے کے لیے تھی۔ تاریخ میں اپنی تاریخ کو پڑھیں اس دور میں تو کسی میدان میں بھی حضرات صحابہ کرام کی تعداد مد مقابل کفار کے مقابلے میں زیادہ نہیں تھی، بلکہ نصف بھی نہیں تھی، آدھی بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کا لشکر پھر بھی کامیاب ہوا۔ یہ اللہ کا لشکر تھا۔ کاش کہ ہم اللہ کا لشکر بننے کی کوشش کریں، لیکن اللہ کا لشکر بنتا کب ہے؟ جب اللہ والوں کا ساتھ دیں اور اللہ کے جو دشمن ہیں ان کو اپنا دشمن سمجھیں۔ لیکن ہم نے اللہ کے جو دشمن ہیں ان کو اپنے گلے سے لگایا ہوا ہے، ان کے آئین کو اپنا آئین بنایا ہوا ہے، ان کی ہدایات پر عمل اپنی عزت و آبرو سمجھتے ہیں اس کی ان کی ہدایات میں۔ ہماری مالی معاملات ہوں، ہمارے دفاعی میں معاملات ہوں، ہماری تعلیمی معاملات ہوں، ہمارے تہذیبی معاملات ہوں، آپ مجھے بتلائیں کہ کیا ہم ان تمام چیزوں میں یورپ اور امریکہ کے تابعدار نہیں بنے ہوئے؟ پھر ہم حزب اللہ کس طرح ہیں؟ کس طرح حزب اللہ ہے؟ حزب اللہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہر وقت ہر طرف سے مسلمانوں کو پستی، شکست، شرمندگی، قوت ہونے کے باوجود، سرمایہ ہونے کے باوجود بھی، لیکن وہ مٹھی بھر جن کے پاس کوئی جناب کارخانے نہیں ہیں، اسلحہ کی فیکٹری نہیں ہے، لیکن اس جذبے سے کار فرما ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول کا دشمن ہمارا دشمن ہے، وہ امریکہ ہو تب بھی، روس ہو تب بھی۔ اللہ نے ان کو غلبہ دیا یا نہیں دیا؟ اللہ نے ان کو غلبہ دیا یا نہیں دیا؟ کاش کہ مسلمان اس فلسفے کو اور اس حقیقت کو سمجھ پائیں اور یہ ایک جگہ ہوں اور اپنے دشمنوں، جس کو اللہ نے فرمایا یہ میرے دشمن ہیں، تم ان کو دشمن بناؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، ایمان والو کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ لیکن ہمیں اللہ کی بات پر ایمان ہی نہیں ہے۔ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ ہے ہم ایماندار، لیکن ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کیسا ہے؟ ایمان تھا ان کا، ان حزب اللہ کا۔ اللہ اکبر! کبھی اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، بدر کے میدان میں جب 3 سپوت آئے ہیں کافروں کے، ولید اور عتبہ اور شیبہ، انصار ان کے مقابلے میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے حضور ہم ان سے نپٹتے ہیں، آپ پیچھے رہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو ان کو جانتے نہیں، جو مکے سے بھاگ کے آئے ہیں ان کو ہمارے سامنے لاؤ اور جا کے بتلائیں تو صحیح کہ کن کو مار کے آئے ہیں، ہم ان کو جانتے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قم یا حمزہ، حمزہ اٹھو۔ فرمایا اٹھو علی، تم مقابلے کے لیے نکلو۔ فرمایا عبیدہ بن حارث کو تم مقابلے کے لیے نکلو۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ان تینوں کے ہاتھوں کو تینوں تحتیغ اور جہنم واصل ہوئے۔ رشتہ دار تھے حضرت علی کے، حضرت علی کے خاندانی طور پر یہ دونوں تینوں رشتہ دار تھے، لیکن ان کے ہاتھوں وہ قتل ہوئے۔ بدر ختم ہوا میدان،
ان کے قیدی 70 ہاتھ میں آئے. حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کریں، آپ نے کیا فرمایا عمر فاروق نے؟ حضور میری بات سنیں، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں ان کے سپرد کر دو، جو میرے رشتہ دار ہیں میرے سپرد کر دو، جو علی کے رشتہ دار ہیں علی کے سپرد کر دو، جو حمزہ کے رشتہ دار ہیں ان کے سپرد کر دو، اور ان کی گردنیں اڑا دو. کیا لگتے ہیں ہمارے؟ ہمارا ان سے کوئی ناتا اور تعلق نہیں. یہ ہے حزب اللہ. یہی حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ہاتھوں ان کے ماموں تحت ابو عبیدہ بن جراح امین ہذہ الامہ لقب ہے نبی علیہ السلام نے دیا حضرت ابو عبیدہ کو. حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھوں جراح باپ قتل ہوا، باپ کو قتل کیا جنگ احد میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ان کے بیٹے عبد الرحمن آتے ہیں. مسلمان ہونے کے بعد عبد الرحمن نے کہا ابا حضور بدر میں کئی دفعہ میرے سامنے آئے لیکن میں نے آنکھیں پھیر لی. فرمایا بیٹا اگر میرے سامنے تم ہوتے تو میں کبھی تمہیں نہ چھوڑتا، میں کبھی تمہیں نہ چھوڑتا. اور اسی طرح آپ دیکھیں نبی مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا. مصعب نے اپنے بھائی کو قتل کیا. اور ایک بھائی ابو عزیز، اس کو انصاری نے پکڑا، اس کو انصاری نے پکڑا اور باندھا. حضرت مصعب فرمانے لگے اس کو خوب اچھی طرح مضبوط طرح باندھو، مضبوطی سے باندھو. اس کی والدہ ماں جو ہے وہ بڑی صاحب ثروت ہے، تمہیں اس کی قید کی رہائی سے بڑا معاوضہ ملے گا. تو وہ بھائی کہنے لگا مصعب تو میرا بھائی نہیں؟ فرمانے لگے نہیں میں تیرا بھائی نہیں، میرا بھائی یہ انصاری ہے. میرا بھائی کون ہے؟ یہ انصاری ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ابو قحافہ والد نے نبی علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک تھپڑ رسید کیے. نبی علیہ السلام کے پاس حضرت طلحہ بن براء آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. طلحہ بن براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے عرض کرنے لگے ابسط یدک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ پھیلائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا ماذا، کس لیے؟ کہا علی الاسلام، اسلام پر. قال وَإِنْ أَمَرْتُكَ أَن تَقْتُلَ أَبَاكَ، اگر میں تمہیں حکم دوں اپنے باپ کو جا قتل کرو تو کرو گے؟ سوچ میں پڑ گیا. بالآخر کہا ہاں. فرمایا جاؤ، پھر جاؤ قتل کر کے آؤ. جب اٹھے اور جانے لگے پیچھے سے آواز دی اور فرمایا کہ واپس آ جاؤ، مجھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قطع رحمی کے لیے نہیں بھیجا، صلہ رحمی کے لیے بھیجا ہے. یہ تو طلحہ کا ایک امتحان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی طلحہ فوت ہوتے ہیں، عجیب قصہ ہے. یہی طلحہ فوت ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رات کے وقت ان کا صحابہ نے جنازہ پڑھا اور ساتھیوں سے عرض کیا فوت ہوتے ہوئے کہ میرے جنازے پر نبی علیہ السلام کو زحمت نہ دینا. کیوں؟ یہودی نبی علیہ السلام کی طاق میں ہیں، کہیں رات کے اندھیرے میں نبی علیہ السلام کو کوئی غذا میری وجہ سے نہ پہنچے. سمجھے؟ دعا نبی علیہ السلام کرے. ہر ایک کی چاہت ہے یا نہیں؟ تمنا ہے یا نہیں؟ جنازے کے لیے آپ کو لے جاتے تھے یا نہیں؟ لیکن اپنے جنازے کے لیے نبی علیہ السلام کو زحمت نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ کہ میری دعا کی بجائے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، میری وجہ سے آپ کو کوئی غذا نہ پہنچے. صبح ہی صحابہ کرام نے عرض کیا حضور طلحہ فوت ہو گئے، مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ عرض کیا حضور آپ طلحہ نے یہ حکم دیا تھا، یہ وصیت کی تھی کہ نبی علیہ السلام کو خبر نہ دینا. فرمایا چلو مجھے قبر پر لے جاؤ. نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ قبر پر جنت البقیع میں تشریف لے گئے. قبر کے
پر کھڑے ہو کے جو دعا کی، حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی تو اس میں یہ الفاظ بھی کہے، اللہم الق طلحہ وانت تضحک وہو یضحک الیک، اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ طلحہ تیرے پاس آیا ہے، تیرے سامنے کھڑا ہو تو اللہ تو مسکرا رہا ہو طلحہ کو دیکھ کے، اور طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو، طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو۔ یہ دعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ کھڑے ہو۔ یہی صحابہ کرام ہیں نبی علیہ السلام میں عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ بن ابی، اس کی نالائکیوں کے نتیجے میں جب سورت منافقون اتری تو یہی عبداللہ حاضر ہو کے کہتا ہے، حضور اگر باپ میرے کو قتل کرنا ہے تو میری ڈیوٹی لگانی ہے، کسی اور کی ڈیوٹی نہیں لگانی، مجھے حکم دے، بتلائیے۔ یہ ہے نا حزب اللہ، جو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، آپ کی ہم نوائی میں نہ باپ کی پرواہ ہے، نہ بھائی کی پرواہ ہے، نہ ماموں کی پرواہ ہے، نہ کسی اور رشتہ دار کی پرواہ ہے، پرواہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل ایمان کی۔ یہ ہیں اولئک حزب اللہ، اور یہ ہے اہل جنت۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، لیکن ایک بات میں اور آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں نہایت اختصار کے ساتھ، وقت نہیں ہے ساری بات کا۔ سورت آپ واقعہ پڑھیں، 3 جماعتوں کا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال نے ذکر کیا ہے، اور یہ تینوں کا ذکر قرآن مجید میں سورت واقعہ میں 2 جگہ ہے، سورت مطففین میں ہے، سورت دار میں ہے، اور سورت دار کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے سورت فاطر میں ہے۔ ان تینوں جماعتوں کا، تینوں گروہوں کا خلاصہ کلام کیا؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کہ تم 3 جماعتیں ہوں گی، تم 3 جماعتیں بنو گی قیامت کے دن۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، یہ 3 ہوئے، سابقون السابقون، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، سبقت لے جانے والے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے، فرمایا یہ 3 گروہ ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ ہمارے ہاتھوں میں دائیں ہاتھوں میں نامہ اعمال عطا فرمائے۔ سابقون الاولون میں اللہ ذوالجلال اپنی رحمت سے ہمیں لکھ دے، گو ہم گناہگار ہی صحیح۔ اب یہاں دیکھیے ان کے پھر آگے کیا انعامات ہیں، اور اصحاب مشأمہ کے بارے میں کیا وعید ہے، اصحاب المیمنہ کے بارے میں کیا اعزازات ہیں، یہ ساری تفصیل اللہ ذوالجلال نے سورت واقعہ میں بیان کی۔ اور واقعہ میں آگے جا کے آیت نمبر 88 میں پھر جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، 3 گروہوں کا یاد رکھیں، سابقون الاولون، اصحاب المیمنہ، اور تیسرے نمبر پہ اصحاب المشأمہ۔ ان تینوں کا ذکر سورت کے اختتام پر بھی کیا ہے، اور ان تینوں کا ذکر میں عرض کر چکا ہوں کہ سورت دہر میں بھی، مطففین میں بھی، فاطر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اب یہ جو ہے 3 گروہ، ان میں سب سے پہلا کون ہے؟ سابقون الاولون، السابقون السابقون، آگے بڑھنے والے۔ کون ہے وہ؟ سوچئے وہ کون ہے؟ وہ اللہ خود فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو اللہ نے ان مقامات پہ 3 جماعتیں قرار دیے ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ ترین جماعت سابقون الاولون، جنت میں جانے والے۔ میرے بھائیوں، ہم جھگڑیں، اختلاف کریں، یہ ہم فیصلے کرنے والے کون ہیں آخرت میں؟ یہ جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، کون فیصلہ کرنے والا ہے؟ یہ فیصلہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ ذوالجلال کے اختیار میں ہے۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ،
فیصلہ قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک وہ ہے، وہ مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ دیا ہے 3 گروہ بنو گے تم، 3 گروہ، ایک السابقون الاولون، السابقون السابقون، اور دوسرا اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ میں۔ حالانکہ سابقون اولون اصحاب میمنہ میں بھی ہے، لیکن ان کا ذکر علیحدہ مستقل کیا ہے، اصحاب المیمنہ کا ذکر مستقل کیا ہے، اصحاب المشبہ کا ذکر مستقل کیا ہے، بائیں ہاتھ میں جن کے نامہ اعمال ہوں گے۔ بار الہ، یہ سابقون الاولون کون ہیں؟ السابقون السابقون کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ مہاجرین ہیں، یہ انصار ہیں، یہ مہاجرین ہیں اور یہ انصار ہیں، اور یہ جنتی ہیں۔ اللہ نے دنیا میں یہ فیصلہ فرمایا، اور میں پچھلے جمعے میں بتلا چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے تو سابقین انصار کے بارے میں ہی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار۔ اللہ انصار کو بھی معاف کر دے، اللہ انصار کی اولاد کو بھی معاف کر دے، اللہ انصار کی اولاد کو بھی معاف کر دے۔ اللہ، لیکن اگر کوئی کہے نہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو پھر بتلایا جائے سابقون السابقون ہیں کون؟ جن کو اللہ نے کہا ہے کہ سابقون ہیں، اور سب سے پہلے ایمان لانے اول والا میں اور ہجرت کرنے والے اور آپ کی مدد اور آپ کا تعاون کرنے والے انصار، وہ کون ہیں؟ سوال یہ ہے، جواب یہی ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا فیصلہ فرما دیا ہے کہ یہ 3 گروہ ہیں، اور سب سے اولین سابقون ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اصحاب المیمنہ۔ یہ اصحاب المیمنہ کون ہیں؟ یہ بعد میں آنے والے، نیکی کرنے والے، جن کے ہاتھوں میں اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے گا۔ سابق تو چلے گئے، سابق تو ہاں، بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں وہ سابقون السابقون، جو نیکی میں سب سے سبقت لے جانے والے، جو نیکی میں سب سے سبقت لے جانے والے، وہ بھی ان سابقون میں شامل ہیں۔ وہ نیکی میں پیچھے نہیں رہتے، آگے بڑھتے ہیں، سب سے مقدم نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اصحاب السابقون میں، اصحاب المیمنہ میں بنائے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اور باتیں بھی ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔